خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، پھر یہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علی محمد النبی الامی، یعنی یہ درود پاک 1000 مرتبہ پڑھے تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ کریم اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی جو ہم نے حدیث پاک سنی، تو یہ جو ہے نا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن 1000 بار یہ درود پاک پڑھے گا، یہی والا صلی اللہ علی محمد النبی الامی، تو جو کہ جمعہ کے دن 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے گا تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے گا، یا یہ کہ جنت میں اپنی جگہ دیکھ لے گا۔ اگر پہلی بار میں مقصد پورا نہ ہو تو دوسرے جمعہ بھی اسے پڑھ لے، انشاءاللہ الکریم 5 جمعہ تک اس کو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی۔ تو یا عاشقان رسول جو کہ مجھے مالٹا میں اس وقت اجتماع پاک میں حاضر سن رہے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج دیدار کبریا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، اور ایک عاشق رسول کی معراج جو ہے وہ ہے دیدار مصطفیٰ۔ تو کون ایسا بد نصیب ہوگا کہ جس کے دل میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی تمنا نہ ہو؟ تو یقیناً ہر عاشق رسول کی یہی آرزو ہوگی کہ مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نعتیہ کلام میں فرماتے ہیں نا، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار صلو علی الحبیب آلہ وسلم، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی کسی بھی کام میں، جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب لگانے، صدا لگانے اور ثواب کی نیت سے جو ہے وہ صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ جو سنوں گا اسے یاد رکھنے کی کوشش کروں گا اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا، اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ الکریم اچھی بات کا حکم دوں گا، اعلاء کلمۃ الحق کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم نے اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مخلوق میں علی وجہ الکمال جاہ و جلال کے ساتھ ظاہر فرمایا، اور محاسن جمیلہ، اخلاق حمیدہ، مناصب کریمہ اور فضائل حمیدہ سے ممتاز فرمایا۔ محاسن جمیلہ یعنی جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی جو خلقت ہے وہ جمیل ہے، خوبصورت۔ اخلاق حمیدہ یعنی آپ علیہ السلام کی جو اخلاق ہے وہ تعریف کے لائق ہیں۔ اور مناصب کریمہ یعنی آپ کا جو منصب ہے نا وہ منصب کریمی، اور آپ کے جو فضائل جو ہے وہ تعریف کرنے والے فضائل ہیں۔ اگر ہم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حسن اخلاق کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ علیہ السلام جیسا پیکر حسن اخلاق کوئی نہیں۔ اور آپ علیہ السلام کے اخلاق کا بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبوں یعنی خلق جو ہے وہ بڑی شان کی ہے، تمہاری خوبوں یعنی خلق جو ہے وہ بڑی شان کی ہے۔ خلق کے معنی ہے عادت۔ امیر سنت اپنے نعتیہ دیوان میں فرماتے ہیں تیرا خلق سب سے اعلیٰ، تیرا حسن سب سے پیارا، تیرا خلق سب سے اعلیٰ، تیرا حسن سب سے پیارا، فدا تجھ پہ سب زمانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا ابھی ہم نے جو آیت کریمہ سنی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس آیت کریمہ کے تحت مفسر قرآن صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خلق قرآن ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے مکارم اخلاق و محاسن افعال کی تکمیل و تتمیم کے لیے مبعوث فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد فرماتا ہے
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تم مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے، تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو۔ اس آیت کریمہ میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، اللہ کریم کی آپ پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نرم دل، شفیق اور رحیم و کریم بنایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج میں اس درجہ لطف و کرم اور شفقت و رحمت پیدا فرمائی کہ غزوہ احد جیسے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غضب کا اظہار نہ فرمایا، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن کس قدر اذیت و تکلیف پہنچی تھی، اور اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت مزاج ہوتے اور میل برتاؤ میں سختی سے کام لیتے تو یہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہو جاتے۔ تو اے حبیب، آپ ان کی غلطیاں معاف کر دیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں، تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش پر اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، ہم نے حسن اخلاق کے بارے میں سنا، اب آئیے کہ اخلاق کیا ہے اس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ اخلاق جو نا یہ جمع ہے خلق کی، اور اس کے معنی ہے عادت، اور شمائل جمع ہے شمال کی، شمال کی۔ اس کے معنی ہے طبیعت و جبلت۔ تو اخلاق عام ہے اور شمائل خاص۔ انسان کی جو عادت دنیا میں آ کر پڑے وہ بھی خلق ہے، مگر جو شمال جو ہوتا ہے وہ پیدائشی عادت کو ہی کہا جاتا ہے۔ اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو رب تبارک و تعالی نے عظیم فرمایا کہ ارشاد ہوا انک لعلی خلق عظیم۔ تو لہذا کوئی شخص بھی کما حقہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا بیان نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں، کیا ہم دنیا کی جو نعمتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی، کیا اسے ہم گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے، تو ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ بہت تھوڑی ہے۔ کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، تم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے۔ تو جسے رب عظیم کہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو جسے اللہ تبارک و تعالی عظیم کہے تو اسے ہم کیسے گن سکتے ہیں، اس کا ہم کیسے شمار کر سکتے ہیں؟ اس کی تو گنتی کر ہی نہیں سکتے۔ اور امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا،
تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یعنی امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی خلق کو رب نے جمیل کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی خلق جو نا جمیل بنائی، اور جو آپ کا خلق ہے اسے جو وہ عظیم فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، یعنی اس کی قسم کہ جس نے آپ کے جو ہے وہ ادا کو پیدا فرمایا اور آپ کے جو حسن کو پیدا فرمایا، اس کی قسم کہ آپ جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خلق ایک ایسا ملکہ ہے کہ جو شخص اس وصف سے متصف ہو جائے تو اس کے لیے نیک افعال اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور معاملات میں شدت کرنا، بخل کرنا یعنی کنجوسی، اور غصب سے کام لینا، لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش آنا، قطع تعلق کرنا، رشتہ داروں اور عزیز و اقربا کے حقوق سے غفلت کرنا، ان تمام افعال قبیحہ سے، یہ جو بھی برے افعال ہیں ان سے بچنا، یہ حسن اخلاق میں سے ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں حسن اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ عاشقان رسول یاد رہے کہ یقیناً خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ معظم اور سب سے زیادہ محترم ہیں، اور ہر حال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کرنا، تعظیم کرنا، یہ ہم پر فرض اعظم ہے۔ اب آئیے ہم جو ہے وہ اخلاق حسنہ کی چند جھلکیاں سنتے ہیں کہ بالخصوص جو کہ احترام مسلم کے لیے ہماری رہنما ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت فرماتے ہیں اور صرف کام ہی کی بات کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فضول بات نہیں فرماتے تھے، جو بھی بات ہوتی کام ہی کی کرتے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آنے والوں کو محبت دیتے اور ایسی کوئی بات یا کام نہ کرتے کہ جس سے نفرت پیدا ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کا ماحول اچھا ہو جائے، جو ہمارے دشمن ہیں وہ دوست ہو جائیں، ہمارا آپسی جو نا ماحول دوستانہ ہو جائے،
تو واقعی اگر ہم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق ہیں انہیں اگر اپنا لینا تو ہماری جو ہے نا وہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، ہمارے سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ کہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ آنے والے کو محبت دیتے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور کوئی بھی ایسی بات نہ کرتے کہ جس سے نفرت پیدا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قوم کے معزز فرد کا لحاظ فرماتے، یعنی اگر کوئی بڑا آتا قوم کا سردار آتا تو اس کا لحاظ فرماتے، حالانکہ خود اس کے بھی سردار ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کے سردار ہیں، نبیوں کے بھی سردار ہیں، تو وہ قوم کا سردار بھی کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قوم کے معزز فرد کا لحاظ فرماتے اور اس کو قوم کا سردار مقرر فرما دیتے۔ اگر قوم کا کوئی معزز آتا تو اس کا لحاظ بھی فرماتے اور اسے بھی سردار بھی بنا دیتے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام با اختیار ہیں، جسے چاہے سردار بنائے، جس سے چاہے سرداری لے لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اللہ کے خوف کی تلقین فرماتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کی خبر گیری فرماتے، یعنی ان کے حال احوال معلوم کرتے، طبیعت وغیرہ معلوم فرماتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی اچھی باتوں کی اچھائی بیان فرماتے اور اس کی تقویت فرماتے، اور بری چیز کو بری بتاتے اور اس پر عمل سے روکتے۔ ہمارا عمل کیا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی اچھی بات کرتا ہے ہم سنی کر دیتے ہیں کہ ہم جو نا بہت اچھی باتیں بیان کرنے والے ہیں۔ اچھا، ہمارے سامنے اگر کوئی معزز شخص اگر بری بات ہی بیان کرتا ہے تو ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو اتنی جرات نہیں رکھتے کہ اس کی بات کو ہم کہہ سکے، اس کو ہم کہہ سکتے کہ یار جناب یہ بات جو ہم نے کی نا وہ درست نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں کو بھی جو نا وہ الٹا اسی کی طرف راغب کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہمارے سامنے کوئی اچھی بات کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اچھی بات کو بیان کریں، اس کو تقویت دیں، اور اگر کوئی بری بات کرے تو ہم اس نے اخلاق کے ساتھ نرمی کے ساتھ ہم اس کو بتائیں کہ یہ بات جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، اصل بات یوں نہیں اور یوں ہے۔ بالفرض اگر ہماری ہمت نہیں ہوتی، سامنے والا شخص ایسا ہے تو اب ظاہر ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں گے، تو ٹھیک ہے خاموش ہو جائیں، مگر اس کو دل میں برا جانے اور لوگوں سے بیان نہ کریں کہ بھائی جماعت بدولت نے بہت اچھی بات کہی ہے، نہیں، یہ جھوٹ ہو جائے گا، یہ دھوکہ ہو جائے گا، یہ جھوٹ ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر معاملے میں اعتدال یعنی میانہ روی سے کام لیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی اصلاح سے کبھی بھی غفلت نہ فرماتے، یعنی کسی کو کوئی غلطی کرتا دیکھتے تو فوراً اس کی اصلاح فرماتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی وہیں بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین فرماتے۔ یعنی دیکھیں کہ ایک طرف امام الانبیاء اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ ہوا پر بھی ہے، درختوں پر بھی ہے، جانوروں پر بھی ہے، کہ جانوروں نے آپ سے کلام فرمایا، درختوں نے آپ سے کلام فرمایا، پتھروں نے آپ سے کلام فرمایا۔ جانوروں کا دیکھا جو ہرنی والا واقعہ مشہور ہے، ہم کہیں سے گزرے دیکھ ہرنی جو نا وہ اس کو قید میں دیکھا تو اس ہرنی نے عرض کی کہ میرے بچے ہیں، مجھے جو ہے وہ کسی نے قید اور میں ان کو دودھ پلانا چاہتی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں بس جو ہے وہ دودھ پلا کر آ جاؤں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کھول دیا۔ اب اتنی دیر میں جس نے شکار کیا تھا وہ آ پہنچا، اس نے دیکھا کہ ہرنی موجود نہیں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف فرمائے۔ اچھا جو شکاری تھا وہ تھا یہودی، تو اب اس نے کہا کہ آپ نے تو میرا شکار جو ہے وہ گنوا دیا، آپ نے جو میرا شکار جو ہے نا وہ آپ نے کھول دیا۔
نے فرمایا ہے اور وہ آ جائے گی. ابھی آپ علیہ السلام سے گفتگو فرما ہی رہے تھے کہ وہ ہرنی جو ہے وہ گئی تو اکیلی تھی مگر ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی لے آئی, اور یوں اس نے اپنا وعدہ پورا کیا. نبی سے وعدہ کیا تھا نا. اونٹ والا دیکھا جائے تو اونٹ کے حوالے سے بھی ہے واقعات آپ علیہ السلام کے, پتھروں کے حوالے سے بھی کہ پتھروں نے گواہی دی ہے, درخت نے سلام جو ہے وہ کیا ہے آپ علیہ السلام کو, اور آپ کا حکم پاتے ہی جو وہ درخت جو ہے وہ چل کر بھی آیا ہے. یہ سارے معجزات ہمارے آقا علیہ السلام کا. مگر شان دیکھیں ہمارے آقا علیہ السلام کی, عاجزی دیکھیں کہ جب کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین فرماتے. تو ہم اگر کہیں دعوت میں جائیں تو ہمیں بھی چاہیے کوئی ہمیں بلائے, جہاں جگہ ملے ہم دیر سے پہنچے نا, جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں. یعنی تقاضا نہ کرے تو مجھے جو نا اعلیٰ جگہ پہ بٹھائیں یا مجھے آگے بٹھائیں. اچھا, مزید یہ کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے پاس بیٹھنے والے کے حقوق کا لحاظ کرتے, یعنی جو بھی اطراف میں بیٹھے نا تو ان کے حقوق کا بھی لحاظ کرتے آپ علیہ السلام. اور اس ظاہر کہ یہ اخلاقیات میں سے یہ بھی آداب میں سے کہ ہمارے برابر میں جو بیٹھا ہے تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں. ایک تو ہوتا ہے پڑوسی, جو گھر ہمارا جو گھر ہے نا اس کے اطراف والے گھر, برابر والے گھر ہے تو وہ پڑوسی, اور اس کو بھی پڑوس کہا جاتا ہے. جو اب بیٹھے ہیں نا, جیسے ابھی جو آپ لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کے برابر والا آپ کے پڑوسی ہے, مگر یہ عارضی پڑوسی ہے, تو اس کے بھی شریعت نے کچھ حقوق رکھے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا بھی لحاظ رکھیں. آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہنے والے ہر فرد کو یہی محسوس ہوتا کہ آپ علیہ السلام مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر گفتگو کرنے والے تک آپ علیہ السلام نہ چلا جائے. یعنی ہاتھ ملاتے تو اپنا ہاتھ کھینچنے میں پہل نہ فرماتے. آپ علیہ السلام سائل کو عطا فرماتے. آپ علیہ السلام کی سخاوت و خوش خلقی ہر ایک کے لیے عام تھی, کیونکہ آپ علیہ السلام سخی تھے. یعنی یہ نہیں کہ کسی کے لیے جو ہے نا وہ سخی ہیں, کسی کے لیے نہیں, کسی کے لیے آپ علیہ السلام کے اخلاقیات ہیں, کسی کے لیے نہیں, معاذ اللہ, ایسا نہیں. آپ علیہ السلام کا حسن اخلاق سب کے لیے تھا, اور آپ علیہ السلام سب کو نوازتے تھے, سب کے لیے سخی تھے. آپ علیہ السلام کی مجلس علم, بردباری, حیا, صبر اور امانت کی مجلس تھی. مجلس میں شور و غل ہوتا اور نہ ہی آپ علیہ السلام کی مجلس میں یعنی کوئی بھول ہو جاتی تو اس کو شہرت نہ دی جاتی, یعنی اس کا چرچا نہ کیا جاتا, اس کا بیان نہ کیا جاتا ہر جگہ. آپ علیہ السلام صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ علیہ السلام جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل توجہ فرماتے. آپ علیہ السلام کسی کے چہرے پر نظریں نہ گاڑتے تھے. آپ علیہ السلام کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے. آپ علیہ السلام سلام میں پہل فرماتے اور بچوں کو بھی سلام کرتے. واقعی یہ بھی جو نا سلام, یہ بھی ایک سنت ہے, لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کو عام کریں. اور سلام کرنے کا جو سب سے جو بڑا فائدہ نا, ایک تو یہ ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے, تکبر سے وہ آزاد ہے. کیونکہ جو متکبر
رہے گا کبھی بھی کسی کو اکڑا رہے گا، اس کو لوگ سلام کرے، اس کا حال احوال پوچھیں، تو جو سلام کرے گا سمجھو اس نے تکبر کو اس نے توڑا. اور تکبر آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ حرام قطعی ہے. تکبر صرف ایک ہی ذات کو زیب دیتا ہے، وہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات، کہ هو المتکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر ہے، کیونکہ اسی نے بنایا نا سب کچھ، وہی مالک ہے، تو وہ اسی کو زیب دیتا ہے. ہم تو مخلوق ہیں. اور بھئی یہ کہ جو تکبر کرتا ہے اس کے لیے عذاب کی وعیدیں بھی ہیں. آپ علیہ السلام اکثر قبلہ رو بیٹھتے. آپ علیہ السلام اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے، اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے معاف فرما دیا کرتے. یعنی یہ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کا کسی سے بدلہ نہ لینا اور برائی کا بدلہ بھی اچھا ہی سے دینا. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ کہیں آرام فرماتے سو رہے تھے، تو ایک شخص آیا، اس کا نام تھا غورث، غیر مسلم تھا. اس نے کہا موقع اچھا ہے، میں جو ہے وہ ان کی تلوار کھینچ لوں. خیر اس نے جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی تلوار لے لی، اور اس نے پکار کر کہا، یعنی اس نے کہا کہ میں ان کو شہید کر دوں آج. تو اس نے پھر جو ہے وہ کہا کہ محمد آج تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے، کیونکہ تلوار ہاتھ میں تھی اس کے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ. بس یہ فرمانا تھا کہ اس شخص پر، غورث پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اس سے جو تلوار چھوٹ گئی، تلوار گر گئی اس سے. اب آپ علیہ السلام نے تلوار اٹھائی اور فرمایا اے غورث اب بتا تمہیں کون میرے سے بچائے گا. اس نے کہا حضور مجھے معاف کر دیں، آپ ہی میری جان بخشیں گے، مجھے معاف کر دیں. خیر آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ اسے معاف فرما دیا. غورث جب اپنی قوم میں گیا تو پھر یہ اپنی قوم سے کہنے لگا کہ میں اس شخص کے پاس سے آیا ہوں کہ جو اپنی جان، یعنی جو کیا کہتے ہیں کہ جو ایسے سخت دشمن کو بھی جو ہے معاف کر دیتے ہیں، تو میں ایسے شخص کے پاس سے ہو کے آیا ہوں. اب بعض روایتوں کے مطابق کہ غورث نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا تھا اور مسلمان ہو گئے تھے. رائے خدا میں جنگ کے سوا کبھی کسی کو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے نہ مارا، نہ ہی اسی طرح کبھی کسی غلام کو مارا، اور نہ ہی کسی زوجہ وغیرہ کو آپ علیہ السلام نے مارا. آپ علیہ السلام کی گفتگو میں نرمی ہوتی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بروز قیامت لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جس کو اس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیں. آپ علیہ السلام بات کرتے، کلام فرماتے تو اس قدر ٹھہرا ہوتا کہ لفظوں کو گننے والا گن سکتا تھا. یعنی اتنا ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے. آپ علیہ السلام کی طبیعت میں جو نرمی تھی اور حشاش بشاش رہتے. وہ عیب لگاتے اور نہ ہی بخل فرماتے. اور آپ علیہ السلام نے اپنی ذات والا کو بالخصوص 3 چیزوں سے بچا کر رکھا تھا: جھگڑے، تکبر اور بیکار باتیں، فضول گفتگو. اس سے آپ علیہ السلام اپنے آپ کو بچا کر رکھتے. آپ علیہ السلام کسی کا بھی عیب تلاش نہ کرتے. آپ علیہ السلام صرف وہی بات کرتے کہ جو آپ علیہ السلام کے حق میں باعث ثواب ہو. آپ علیہ السلام مسافر یا اجنبی آدمی کے سخت کلامی بھرے سوال پر بھی صبر فرماتے. آپ علیہ السلام کسی کی بات کو نہ کاٹتے، البتہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرنے لگتا تو اس کو منع فرماتے یا وہاں سے تشریف لے جاتے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی چٹائی پر تو کبھی یوں ہی زمین پر بھی آرام فرما لیتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی قہقہا نہ لگاتے. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، یعنی موقع کی مناسبت سے. حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا. سید اعلیٰ حضرت مناجات میں فرماتے ہیں نا، یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو. یعنی ان تبسم ریز ہونٹ کے یعنی مسکرانے والے ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو بروز قیامت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آئیے ہم تھوڑا حسن اخلاق کے حوالے سے مزید سنتے ہیں کہ حسن اخلاق ہیں کیا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی صاحب علم سے حسن اخلاق کی علامات کو جمع کرتے ہوئے کسی صاحب علم نے حسن اخلاق کی علامات جمع کرتے ہوئے فرمایا کہ حسن اخلاق کا پیکر وہ ہے جو زیادہ حیا والا ہو، کسی کو تکلیف دینے والا نہ ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، کم گو ہو، تھوڑا بولتا ہو، زیادہ نہ بولتا ہو، زیادہ عمل کا عادی ہو، لغزشوں سے حتی الامکان بچتا ہو اور فضول باتوں سے پرہیز کرتا ہو، نیک ہو، پروقار ہو، صابر ہو، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہو، شکر گزار ہو، بردبار ہو، نرم طبیعت ہو، پاک دامن ہو، شفیق ہو، لعنت کرنے والا، گالیاں دینے والا، غیبت کرنے والا، جلد باز، کینہ پرور، بخیل اور حاسد نہ ہو، بلکہ حشاش بشاش رہتا ہو، اللہ کی خاطر محبت اور بغض رکھنے والا اور اللہ کی خاطر ہی کسی سے راضی اور ناراض ہونے والا ہو. تو یہ ہے حسن اخلاق کی علامات کہ جن کے اندر یہ علامات ہوں تو ہم کہیں گے کہ یہ حسن اخلاق والے صاحب ہیں. تو ہم اپنے اندر دیکھیں آیا کہ ہمارے اندر یہ علامات ہیں یا نہیں. ایسا تو نہیں کہ ہم اس کے اپوزٹ کہ پہلے جو علامات بیان کی گئی اس کے بھی اپوزٹ، جو بعد میں علامات بیان کی گئی اس کے بھی اپوزٹ. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر یہ کیا کیا علامات ہیں. اگر خدا نخواستہ ایسی علامات ہیں تو ہم پھر اپنے اندر تبدیلی لائیں اور حسن اخلاق اپنائیں. اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے بڑھ کر معزز اور متقی ہیں، لیکن متقی ہونے کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق کے پیکر بھی ہیں. کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اخلاق میں سب سے بہتر تھے. اور حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر خوبرو اور سب سے زیادہ اخلاق والے تھے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنائے. اللہ کریم ہمیں سنتوں کا عامل بنائے. اللہ کریم ہمیں سنتوں کا پیکر بنائے. اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. اگر آپ بھی حسن اخلاق کا پیکر بننا چاہتے ہیں، ایسی پیاری پیاری باتیں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. چونکہ آپ جب کسی اچھے ماحول سے وابستہ رہیں گے، صحبت جب اچھی ہوگی تو انشاءاللہ الکریم گفتگو بھی اچھی ہوگی، انشاءاللہ سنوائی بھی اچھی ہوگی. اس لیے کہ اچھے لوگوں کی باتیں جو سنیں گے اچھی باتیں سنیں گے نا، بری تو سننے سے رہے. تو جب اچھی باتیں سنیں گے تو گفتگو بھی اچھی ہوگی، عادات بھی اچھی ہوں گی اور آپ کے اخلاقیات بھی اچھے ہوں گے. اور اگر خدا نخواستہ بری صحبت میں رہے تو چونکہ صحبت و مؤثرہ حدیث پاک میں ہے کہ صحبت جو وہ اثر رکھتی ہے. اب چاہے صحبت اچھی ہو یا بری ہو، صحبت نے اثر رکھنا ہے. اگر کوئی بندہ برے لوگوں کے ساتھ رہے گا
تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ برائیاں اختیار کرے گا. اگر وہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اچھائیاں جو نا وہ اس کے اندر آ جائیں گی. حدیث پاک میں ہے نا المرء علی دین خلیلہ، کہ بندہ جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو دوست اگر اچھا ہوگا، وہی صحبت اچھی ہوگی تو بندہ اچھا ہوگا. صحبت بری، بندہ برا تو خود بھی برا. چونکہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ اگر اچھوں کی صحبت ہوتی ہے تو نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، اچھے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر صحبت بری ہوتی ہے، دوست اگر برے ہوتے ہیں تو اس شخص کے لیے برائیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، نیک کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس شخص کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور سنتوں پر عمل کرنا، نیکیاں کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اپنی صحبت دیکھیں، اور اگر خدا نہ خاصہ صحبت بری ہے تو اچھوں کی صحبت اختیار کریں کہ اچھوں کی صحبت سے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. تو الحمدللہ کریم دعوت اسلامی آپ کے سامنے موجود ہے. تو یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے. عمر بھائی یہاں ہے ترکیب؟ عمر بھائی یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے؟ ہاں ویکلی. اچھا ویکلی یومیہ نہیں ہے. اچھا اچھا. قافلوں میں سفر کی ترکیب؟ ہاں جی اچھا. نہیں اتنے دیکھیں، اتنے اسلام پہ ان سب کو سفر کرائیں. آپ ذرا ہیں دیکھیں کہ دنیا کے لیے تو ہم وقت دیتے ہی ہیں، تو آخرت کے لیے وقت دیں. اصل تو زندگی آخرت کی ہے. دنیا جو نا وہ آخرت کی کھیتی، ہم یہاں جو بوئیں گے وہ آخرت میں ہو پائے. اور دنیا یہ تو ظاہر ہے کہ گزرتی جائے گی، گزر رہی ہے. کئی لوگ آئے، کئی لوگ چلے گئے. ہمیں بھی چلے ہی جانا ہے، آج نہیں تو کل جانا ضرور ہے. کسی نے آج، کسی نے کل، کسی نے پرسوں، جانا ضرور ہے. تو اصل زندگی یاد رہے آخرت کی ہے. لہٰذا اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اتنا کمائیں، اتنا رہیں کہ وہ نا جتنا دنیا میں رہنا اتنی دنیا کے لیے، اور جتنی اخروی زندگی اتنی آخرت کی ہم تیاری کریں. تو الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی کے تحت جو مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے کہ جس میں جو ہے وہ صحیح مخارج کے ساتھ جو قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے. اچھا پھر دوسرا ہے کہ نماز کا پریکٹیکل بھی ہوتا ہے. نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو نماز تو فرض ہے، تو ہم نے پڑھنی ہے، مگر نماز کس وقت ادا ہوگی؟ صحیح طریقے سے، جب ہم صحیح طریقے سے ادا کریں اور قرآن پاک اس کی تلاوت کی جائے. کہ قرآن پاک کی جو تلاوت کرتے ہیں اسے جو نا دل کا زنگ یہ دور ہوتا ہے. اچھا دوسرا یہ کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ دیکھیں کہ ہر دور میں غیر مسلم آئے، ہر دور میں غیر مسلموں نے مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی. کیا کیا انہوں نے نہیں کیا. ہماری کتابوں کے جو ہے وہ سمجھو دریا میں پل بنا دیے. تو کیا انہوں نے قرآن پاک میں تبدیلی کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ بالکل کی ہوگی. مگر اس قرآن پاک میں، اس کلام پاک میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. یہ بھی دیکھیں ہماری حقانیت کی ایک دلیل ہے، اہل حق ہونے کی، کہ اس کتاب میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کہ اس کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے. اچھا پھر اس کا معجزہ دیکھیں کہ اس کی ضخامت دیکھیں. جیسے عرفیہ میں کہتے ہیں نا کہ یار کتاب اتنی موٹی ہے، تو اس کی ضخامت دیکھیں کتنی بڑی ہے. اس کی ضخامت ہمارا بچہ اسے یاد کر لیتا ہے. اور صرف لائن با لائن نہیں، لفظ با لفظ نہیں، حرف با حرف، اور ایک نقطہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. وہ اس طرح اسے یاد کرتے ہیں، زبردر پیش آگے نہیں ہوتا. تو یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. ورنہ دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے کہ جو اس کی چوتھائی ہو اور اس کے اتنے جو اسے یاد کرنے والے ہوں اور یہ یاد ہو جاتی ہو. اس سے بھی نہیں، اتنا رسالہ بھی میں نہیں کہہ سکتا. کوئی اگر ہے تو لے آئے کہ بھائی اس کو سمجھو کہ جتنے قرآن پاک کے حافظ ہیں نا، اسے آدھوں نے جو اتنا رسالہ یاد کیا ہے. کوئی نہیں لا سکتا، کوئی لا ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن پاک کا یہ بھی معجزہ ہی ہے. تو الحمدللہ کریم اس رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں
ایسی پیاری کتاب اپنے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائے، وہ بھی آخری نبی اور یہ آخری کتاب۔ اب نہ تو کوئی نئے نبی آئیں گے، نہ ہی کوئی نئی کتاب آئے گی، یہی کتاب رہے گی، اسی کے احکام رہیں گے تا قیام قیامت۔ تو لہٰذا اس کتاب کو ہمیں جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ بروز قیامت جو ہے وہ جو حاملین قرآن ہوں گے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، وہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، یعنی اس دن کہ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ باپ اپنے بیٹے کو اپنے احسان یاد دلائے گا، بیٹا اپنے باپ کو اپنی جو نا اطاعت گزاری کی داستان سنائے گا اور کہے گا ایک نیکی لے لو، اور یا ایک نیکی دے دو یا ایک گناہ لے لو، دونوں ایک دوسرے کو منع کر دیں گے، نہیں۔ تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، سورہ سوا میل کے فاصلے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا۔ تو اس وقت جو عرش الہی کے سائے میں ہوگا تو وہ خوش نصیب ہوگا، وہ سکون میں ہوگا۔ ذرا عرش الہی کے جو سائے میں ہوگا تو سکون میں ہوگا، وہ سکون نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ تو قرآن پاک کی جو تلاوت کرتا ہے تو وہ بروز قیامت عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ تو لہٰذا نیت کیجیے کہ ہم اس پیاری کتاب کا مطالعہ کریں، اس کی ہم تلاوت کریں، اور اس کی تلاوت اسی وقت کہی جائے گی، اسی وقت مانی جائے گی کہ جب اس کے مخارج وغیرہ درست ہوں۔ کہ حدیث پاک میں ہے اقرأ القرآن بلحون العرب، کہ قرآن کو عربی لب و لہجوں میں پڑھو، جیسے تا اور طا میں فرق، حا اور ہا میں فرق، خا اور جو ہم کھانے والا کھائے اس میں فرق، عین اور الف میں فرق، سین صاد میں فرق۔ تو ان حروف میں فرق ہونا ضروری ہے، چونکہ عربی ہے نا، اردو تو ہے نہیں، تو اس کے ظاہر کے مخارج ہیں، تو ہمیں جو ہے اس کے مخارج کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ اب اگر کوئی مخارج کے ساتھ اگر نہیں پڑھتا تو ذرا کے معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ جیسے میں ایک جملہ یہاں لکھوں، اچھا چونکہ وقف کا بھی مسئلہ ہے نا کہ کہاں وقف کرنا، یہ بھی وقف کے بھی مسائل ہیں کہ قرآن پاک میں بعضوں کو وقف کرنا واجب ہے۔ اب جیسے میں جملہ لکھوں یہاں، گاڑی کو روکو مت جانے دو، اب گاڑی کو روکو مت جانے دو، گاڑی کو روکو مت جانے دو۔ اب میری مراد میں کہاں وقف کروں گا تاکہ آپ سمجھے بھائی میری مراد کیا ہے؟ بھائی میری مراد یہ کہ گاڑی کو روکو مت جانے دو۔ تو وقف یہ میں حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، تو وہ انہوں نے ہمیں جب پڑھا تھا اس انہوں نے یہ مثال دی تھی، جہاز کو روکو مت جانے دو، جہاز کو روکو مت جانے دو۔ تو خیر اسی طرح کیونکہ ہمیں اردو آتی ہے، اگر ہمارے سامنے کسی نے لکھا الف سین، خالی الف سین، نے کھانا کھا لیا، اب ہمیں پتہ ہے کہ بات کس کی چل رہی ہے، آگے اس سے پچھلا موضوع کیا تھا، ہم بولیں گے اس نے کھانا کھا لیا، حاضر ہے، یعنی جو لکھا ہوا ہے اس کے متعلق ہو رہا ہے، اور وہ پڑھے گا اس نے کھا لیا۔ تو دیکھیں کہ چاہتے ہیں کوئی اس طرح کا پڑھتا ہے ہم پھر اس سے ہنستے ہیں کہ ایسا پڑھنا ہی نہیں آ رہا۔ تو دیکھیں کہ جب اردو میں جب الف پر زبر اور زیر سے فرق آ جاتا ہے تو فرق آیا معنی میں کوئی مفہوم میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور قرآن میں اگر فرق آیا تو یہ معاملہ خطرناک ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے۔ اب اگر کوئی عالمین کی جگہ عالمین پڑھتا ہے تو اب عالمین سے اگر کوئی عالمین پڑھتا ہے تو اس کے رب العالمین، رب العالمین کو کوئی رب العالمین پڑھتا ہے تو ترجمہ کیا بنے گا؟ تمام تکلیفیں دینے والوں کا رب، رب العالمین تمام جہانوں کا رب، رب العالمین تکلیفیں دینے والوں کا رب، یعنی عین اور الف سے دیکھ کتنا فرق آ گیا، بالکل ترجمہ جو ہے نا وہ دائیں بائیں ہو گیا۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنا ہے، مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو الحمدللہ کریم دعوت اسلامی کے تحت جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے، تو لہٰذا اب اس میں جو ہے وہ کوئی سی ترکیب نا روزانہ آئیں، کوئی سی ترکیب کیجیے۔ کون کو نیت کرتا ہے کہ روزانہ کی اگر ترکیب ہو تو روزانہ آئیں گے؟ وقت تو ہمیں نکالنا پڑے گا۔
ہاتھ اٹھا کے اشارہ کریں تاکہ پھر یہ ہمارے ذمہ دار بھی جوش میں ہے نا. ہاں پہلے فزیکل تو ٹھیک ہے بھائی. اب آپ جگہ بتا دیں کہاں ترکیب ہوگی. اچھا جو لوگ نہیں پہنچ سکتے جیسے دور ہیں, اب یہ ویسے مالٹا جو نا, یہ تو سن مالٹا ہے نا, ہاں مالٹا کتنا چھوٹا ہے, میں نے سنا ایک یہ مالٹا بھی سمجھو اتنا صحیح ہے کہ 1 گھنٹے میں جو ہے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتے ہیں. اب اس میں کتنا دور ہے یہ, ہاں اچھا 1 گھنٹہ بھی زیادہ ہے, 40 منٹ 25-30 منٹ 30 منٹ, وہ بھی چونکہ وہ زیادہ زیادہ یہاں پہ اسپیڈ لمٹ 80 ہے نا, 100 کی اسپیڈ میں چلو تو پھر تو یا تو گاڑیوں کو مارتا ہوا جائے اور 1 دن بعد پہنچے 10 دن بعد پہنچے, جو جیل بھی تو جائے گا نا, پھر تھوڑے اندر کی ہوا کھائے گا. تو خیر چونکہ یہاں قانون پر عمل ہے تو اس لیے ہمارے پاکستانی بھائی جو یہاں سیدھے چلتے ہیں, بالکل زیبرا کراسنگ سے پہلے رکیں گے, اوورٹیک جو ہے وہ غلط نہیں کریں گے, بالکل اپنے ٹریک کے اندر چلیں گے, ٹریک تبدیل کیا تو انڈیکیٹر بھی دیں گے, سارے معاملات کریں گے. خیر ہم کہیں بھی ہو, جو بھی ملکی قوانین ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. ٹریفک کے قوانین جو وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں. اگر ہم اس کی کیا کہتے ہیں, اگر ہم اس کی پاسداری نہیں کریں گے, اس کو توڑیں گے, یا تو کسی کو مار دیں گے یا خود مر جائیں گے. جو ہوتا ہی ہے تو لہٰذا قانون پر عمل کرنا چاہیے. اتنا ملک ہے یہ, لہٰذا اگر فزیکل ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے کہ تاکہ مسلمانوں کے قرب کی برکتیں بھی حاصل ہو نا. ورنہ بالفضل اگر کسی کے لیے ڈیوٹی کا ٹائم ایسا ہے, پہنچنا مشکل ہے, وقت نہیں مل پا رہا, تو پھر جو ہے وہ آن لائن بھی ترکیب کر سکتا ہے. آن لائن ہے کہ وہ آپ کے مرضی کے مطابق, آپ کے اپنی سہولت کے مطابق آپ جو ہے وہ آن لائن آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ ہمارے عمر بھائی آپ کو بتا دیں گے آن لائن کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے عمر بھائی, جو لوگ نہیں آ سکتے ان کے لیے پھر آن لائن, ورنہ ترجیح اسی کو دی جائے فزیکل انشاءاللہ کریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی ہم گفتگو سن رہے تھے قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں پڑھا ہوتا ہے اور پھر وہ روٹین میں رہتا نہیں ہے بعض لوگوں کی. تو دعوت اسلامی فزیکلی طور پہ بھی پڑھاتی ہے, بڑے اسلامی بینک اس کو ہم رسالۃ المدینہ برائے بالغاں بولتے ہیں, اور ڈیجیٹلی بھی ہوتا ہے جس کو ہم آن لائن بولتے ہیں. آپ آن لائن کسی وقت بھی 24 گھنٹوں میں سے اپنی پسند کے وقت آدھا گھنٹہ روز قرآن پڑھ سکتے ہیں. اور قرآن ہی پڑھنا نہ آتا ہوگا تو پھر ہم کیا پڑھنا آتا ہوگا نا. بہت سارے لوگ یورپ سے, بہت سارے لوگ, ان کے بچے بھی اور وہ خود بھی وہ آن لائن پڑھ رہے ہیں. میں بیلجیم میں ایک گھر میں تھا تو مجھے انہوں نے تعارف بتایا کہ میں نے دعوت اسلامی سے, بچے بھی ان کے جوان تھے, کہ میں آن لائن پڑھ رہا ہوں اور یہ میں نے کورس بھی کیے ہیں. میرے بچوں نے قرآن بھی پڑھ لیا ہے اور ساتھ یہ کورس بھی ساتھ کر رہے ہیں. نماز کورس کر رہے ہیں, اصلاح اعمال کورس کر رہے ہیں, پاکیزگی کے حوالے سے کورس ہے, یہ کر رہے ہیں. تو ہم آ تو گئے ہیں, یہاں آنے کے ساتھ ساتھ ہم اگر میں اور آپ غور کریں تو لاسٹ ٹائم قرآن کب کھولا تھا تو پتہ چل جاتا ہے نا. تو ترغیب دلا رہے ہیں, بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں. تو آدھا گھنٹہ یہ آن لائن ڈیجیٹل آپ پڑھنا چاہیں تو عمیر بھائی سے رابطہ کر لیں, یا داخلہ لے دیں گے آپ کو. آپ کی پسند کے وقت گھر بیٹھے آدھا گھنٹہ آپ قرآن پڑھ لیں. فزیکلی طور پہ آئیں تو سب سے اچھا ہے. مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں راہ خدا میں 3 دن کے لیے, اس میں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے. وضو کے فرائض ہیں, غسل کے سنت آداب ہیں, یہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کا موقع ملتا ہے. تو اس میں بھی آپ ہر مہینے یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. پچھلے مہینے غالباً اسپین میں یہاں سے 12 استائیں پہ گئے تھے. تو آپ بھی وقت تھوڑا سا نکالیں تو اس میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا مجھے آپ کو انشاءاللہ. تو مسلمان کی قیمتی چیز اس کا ایمان ہے. اگر ایمان نہیں تو سمجھ لیں کچھ بھی نہیں. اور کامیاب وہ مسلمان ہے جو دنیا سے ایمان سلامت لے کے رخصت ہو گیا. ٹھیک, اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ خاتمے پہ ہے نا. خاتمہ اچھا ہوگا تو عمل فائدہ دیں گے نا, اور خاتمہ اللہ نہ کرے برا ہوا تو پھر عمل فائدہ نہیں دیں گا. تو بزرگان دین علماء ایک بہترین حل یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا ایمان آخری وقت میں سلامت رہے, اس کو چاہیے کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے, روحانی نسبت کر لے,
اس کی برکت کیا ہوگی؟ اس بندے کا آخری وقت میں ایمان سلامت رہے گا۔ تو آج موقع ہے، ہماری خوش نصیبی ہے، شیخ طریقت امیر السنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں۔ یورپ کا چند دن کا ٹور تھا، ان کا ریکویسٹ کی تھی کہ مالٹا اگرچہ چھوٹا سا ملک ہے لیکن آپ ہمیں کچھ ٹائم عطا فرمائیں، تو شفقت فرمائی ہے، تو تشریف لائے ہیں۔ امیر السنت نے ان کو اجازت دی ہے، یہ قادری سلسلے میں بیعت کر سکتے ہیں۔ اور قادری سلسلے کے کیا ہی کہنے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ تو اس میں کوئی پیسہ ویسا تو دینا نہیں، خرچہ تو کوئی آنا کوئی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان تو ہے ہی نہیں۔ تو کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں کہ ہم قادری سلسلے میں بیعت ہو جائیں۔ جو پہلے کہیں مرید ہیں وہ طالب ہو جائیں امیر السنت کے، مرید اپنے پیر صاحب کے رہیں گے، ساتھ ساتھ امیر السنت کا قادری سلسلے کا فیضان ملنا بھی شروع ہو جائے گا۔ میں خلیفہ امیر السنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور قادری سلسلے میں قبول بھی فرما لیں۔ اچھا، میں جو بھی کہوں گا آپ دہراتے جائیں گے تو انشاءاللہ اور کریم آپ امیر سنت کے مرید ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہ نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں امیر اہل سنت کا، امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، اے اللہ مجھے سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ کریم ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں نیک بنا، اے اللہ کریم ہمیں پرہیزگار بنا، اے اللہ کریم ہمیں متقی بنا، اے اللہ کریم ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنا، اے اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے، اے اللہ کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے والا بنا دے، اے اللہ کریم ہمیں ریاکاری سے بچا، اے اللہ کریم ہمیں غیبتوں سے بچا، اے اللہ کریم ہمیں چغلیوں سے بچا، اے اللہ کریم ہمیں جھوٹ بولنے سے بچا، بچنے والا بنا دے،
اے اللہ کریم ہمیں فضول کاموں سے بچنے والا بنا دے، اے اللہ کریم ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے، اے اللہ کریم ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا، اے اللہ کریم پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد و خرافت عطا فرما، جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا، اے اللہ کریم یہاں ہمارے جو اسلامی بھائی آئے ہیں اللہ کریم ان کے جو کاغذات کے مسائل اللہ کریم ان کے مسائل حل فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ بحق لا میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر